السلام علیکم ناظرین، ڈائبٹیز اور آپ کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب چینل۔ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شوگر یا ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس میں جگر کے گرد چربی یا فیٹی لیور کا پتہ چلتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے، یہ فیٹی لیور آخر ہے کیا؟ جگر پہ چربی یا فیٹی لیور جگر کی سوزش کی ایک بہت اہم وجہ بنتی جا رہی ہے، اور ایسا صرف شوگر کے مریضوں میں نہیں بلکہ شوگر کے علاوہ اور وجہوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ 21 سال سے زائد عمر کے 30% سے زیادہ لوگوں کو مغربی ممالک میں اس کی تشخیص ہوتی ہے، اور وہاں پہ پہلے اس کا تعلق الکوہل سے جوڑا جاتا تھا، لیکن جب یہ دیکھا جانے لگا کہ الکوہل کے علاوہ بھی لوگوں میں فیٹی لیور پایا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہا جانے لگا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجوہات میں ذیابیطس، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، موٹاپا، یہ دو تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کا تعلق جینیاتی طور پر وراثت سے بھی جوڑا جاتا ہے، اس کا تعلق میٹابولک سنڈروم سے بھی ہے، اس کے تعلق میں خواتین میں خاص طور پہ مینوپاز کے بعد یا پولیسسٹک اووری کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا تعلق آپ کے موٹاپے کے ساتھ اور ورزش کی کمی کے ساتھ اور آپ کی خوراک، غیر متوازن خوراک جس میں چربی کا زیادہ ہونا اور نشاستے کا زیادہ ہونا شامل ہے، وہ اس کی بنیادی بڑی بڑی وجہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے سلیپ ایپنیا کا بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں شامل ہے اور اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فیٹی لیور جو ہے اس کی تشخیص کیا الٹرا ساؤنڈ سے ہی ہوتی ہے یا اور بھی اس کے پتہ کر لگانے کے ٹیسٹ موجود ہیں؟ ہاں، تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی اسکریننگ ٹیسٹ تو ہے، کیونکہ جب جگر کے اوپر چربی آتی ہے تو جگر کی جو ساخت ہے کچھ اس میں اس طرح سے تبدیلی آتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اس کو ذرا ڈفرینٹ پک کر لیتا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ تشخیص کے لیے کچھ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ چربی جگر کو ڈیمیج بھی کر رہی ہے یا سوزش بھی کر رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ بلڈ کا ٹیسٹ، جس کو لیور فنکشن ٹیسٹ، وہ کروایا جائے، اور اسی طرح یہ کچھ سوزش کا اور اس کے بیس کے اوپر کچھ باقاعدہ اسکورنگ سسٹم بھی ہیں کہ جس کے ذریعے لیور کی کیفیت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے جب یہ مرحلہ سوزش سے بڑھ کے جگر کے سکڑنے تک اور جگر کے سیروسس تک پہنچ جاتا ہے تو اگین الٹرا ساؤنڈ تو اس میں ہیلپ فل ہے ہی ہے، لیکن ابتدائی مراحل میں الٹرا ساؤنڈ کی ایک اور ترقی یافتہ شکل ہے جس کو ہم شیئر ویو ایلاسٹوگرافی کہتے ہیں، جو لیور کی ڈینسٹی کو یا اس کے سخت ہونے کو یا سکڑنے کے عمل کو پک کر لے، تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے آپ کی جو امیجنگ ہے وہ ترقی کر رہی ہے تو اس میں بعض دفعہ میں ایم آر آئی کروا کے دیکھنا پڑتا ہے، سی ٹی اسکین بھی لیور کے اوپر فیٹ کو بہت اچھے طریقے سے پک کر لیتے، لیکن وسائل کے حساب سے اور دستیابی کے حساب سے ٹیسٹ کی جیسے کہتے ہیں کہ تجویز کیا جانا چاہیے۔ بہت پہلے بایوپسی کو بہت ضروری سمجھا جاتا تھا کہ جی بایوپسی کے بغیر، اور بایوپسی میں باقاعدہ جگر کا سیمپل لے کے تو اس کے اوپر فیٹ کی مقدار کو گراموں کے حساب سے کہ کتنے پرسنٹ فیٹ اس میں ہے وہ میئر کیا جاتا ہے، لیکن اب اتنے اور ٹیسٹ اویلیبل ہیں کہ اس بایوپسی کی ضرورت نہیں سمجھاتی اور اس کو صرف تحقیقاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ فیٹی لیور کیا کسی خطرناک بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو جگر پہ چربی جو ہے وہ جگر کی سوزش اور سوزش کے عمل کے بڑھتے ہوئے اس کے بعد جگر کے سکڑنے یا جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جب سیروسس ہو جاتا ہے تو لیور اپنا کام کم کرتا ہے اور بہت سارے اس کے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کی وجہ سے البیومن کی کمی سے آپ کے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے، سوزش ہو سکتی ہے، جگر کو خون لانے والی نالیوں میں کے سکڑنے سے معدے میں خون کی نالیوں کے پھول جانے کی وجہ سے ناخواستہ خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، اور اس طرح سے جگر سے متعلقہ بہت ساری تمام پیچیدگیاں اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خطرہ جس کو ہم گردانتے ہیں کہ یہ بہت کچھ کیسز میں جگر کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے، بلکہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے ہم نے ہیپیٹائٹس سی کا شافی علاج کر لیا ہے اور الکوہول ہمارے ہاں بہت کم ہے، تو ہمارے ہاں شاید جگر کے کینسر کی بڑی وجہ فیٹی لیور اور اس سے ہونے والی پیچیدگیاں ہی۔ تو ڈاکٹر صاحب
اگر یہ اتنی ہی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس کی بڑی وجوہات جو ہیں اس میں موٹاپا، اس میں ڈائبٹیز، اس میں آپ کی ورزش کا نہ ہونا، اور اسی طرح سے آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ یا نشاستے کا یا چینی کا زیادہ ہونا اور فیٹ کا زیادہ ہونا. تو لامحالہ ان چیزوں سے اگر آپ بچاؤ رکھیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آپ اپنا وزن اعتدال میں رکھیں. آپ کم از کم روزانہ 30 منٹ روزانہ یا 150 منٹ ایک ہفتے میں واک کریں، اور اپنی خوراک کے اندر نشاستے کو کم کریں، اور اپنی خوراک کے اندر سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اس کو کم کریں، تو آپ اس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ہمیں فیٹی لیور کے بچاؤ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگر یہ اتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کسی کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے؟ اس کے علاج کے لیے بہت کم دوائیں دستیاب ہیں، بلکہ یوں کہا کہ شاید کوئی بھی دوا اس میں کارگر نہیں. تو تمام تر انحصار جو ہے وہ آپ کے، جیسے ہم نے پہلے سے کہا، کہ خوراک اور آپ کے وزن پہ ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اپنے وزن میں 5% کمی کر لیں اپنے موجودہ وزن میں جس کے اوپر آپ کو تشخیص ہوا ہے، تو اس کے خطرے کو تقریباً 15 سے 20% تک کم کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اپنا وزن 10% کم کر لیں تو یہ خطرہ کم از کم 40 سے 50% تک کم ہو جاتا ہے، آلموسٹ 90% لوگ. تو شاید وزن کی کمی سب سے اہم اس کے علاج کا حصہ ہے، اور اس کمی کے لیے ظاہر ہے کہ خوراک اور ایکسرسائز دونوں ہی ضروری ہیں. اور خوراک کے اندر بھی اگر آپ اپنی خوراک میں نشاستوں کی جو مقدار ہے اس کو تقریباً 20% تک محدود کر دیں، 30% تک، اور چکنائی کی مقدار جو اس کو 30% سے کم، کہ آپ کے خوراک کا 30% سے 20% کم حصہ چکنائی پر اور 30% سے کم حصہ اگر نشاستے پر مشتمل ہو تو اس کے خطرے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. کچھ دوائیں ہیں جیسے وائٹامن ای کے بارے میں کہا جاتا ہے، پائبلیٹازون ایک دوائی ہے جو شوگر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن ان دواؤں کا استعمال آپ کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ کرنا ہے. اور اسی طرح سے کچھ نباتاتی یا ہربل میڈیسن ہیں جو اس میں کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سائنسی تحقیق نہیں ہے، لیکن وہ دستیاب بھی ہیں. تو اگر آپ کا معالج اس کا مشورہ دیں تو اس کو لینے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ناظرین، یہ تھی ڈائبٹیز اور آپ کی 5ویں ایپیسوڈ، جس میں ہم نے ڈائبٹیز اور اس کے حوالے سے فیٹی لیور کا بچاؤ اور فیٹی لیور کے علاج کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی. مزید جاننے کے لیے ڈائبٹیز کے بارے میں دیکھتے رہیے ہارٹ میٹس کا یوٹیوب چینل. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کو مفید پایا تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے گرد و نواح میں لوگ صحت مند زندگی گزاریں تو ہارٹ میٹس کا چینل لوگوں تک بھی پہنچائیے. بہت بہت شکریہ.